میرے دوستو، دو ہی نام ہیں، ایک میرے اللہ کا اور ایک میرے اللہ کے حبیب کا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ نے اس نام کو اتنی اعزاز بخشا، عظمت عطا کی، شان عطا کی۔ نام کو ابھی آپ دنیا میں آئے نہیں ہیں، نام تھا، نور اور روح جب ملے تو تیسرا پھر نام ملا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا معنی ہی یہی ہے کہ جن کی تعریف عرش سے لے کے فرش تک اور فرش سے لے کے عرش تک ہوتی ہے، اس کو محمد کہتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ایسے جوڑا ہے کہ تیری میری آنکھ اتنی قریب نہیں ہے جتنی اللہ کا محبوب اللہ کے قریب ہے۔ نام بھی قربت والا، ذات بھی قربت والی، عظمت والی۔ عظیم نام کو عظیم جگہ پہ لکھوایا۔ جب عرش کو اللہ نے تخلیق کیا تو قلم کو حکم دیا کہ میرے عرش کے اوپر لکھو انی انا اللہ لا الہ الا انا، ساتھی ملا کے محمد الرسول اللہ۔ خالی لفظ محمد نہیں لکھا، رب لکھ سکتے تھے، اور رب نے اپنا نام بھی مکمل لکھا۔ اکیلا اللہ بھی لکھا جا سکتا تھا، اکیلا محمد بھی لکھا جا سکتا تھا، فرمائے نہیں انی انا اللہ، بات مکمل ہو گئی تھی، لیکن فرمائے نہیں لا الہ الا انا۔ اگلا پیغام ہے، یہ پیغام ہے انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، حیوانات کے لیے، فرشتوں کے لیے، کل کائنات کے لیے۔ پیغام وہاں لکھا گیا اور پڑھنے والے پیدا کیے گئے کہ تم پڑھ لو، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ان کو جا کے بتا دو کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا محمد الرسول اللہ۔ اب نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ نبی الہامات پہ چلتے ہیں، نبی خوابوں کے ذریعے مبشرات پہ چلتے ہیں، اور جو رسول ہوتے ہیں ان کو اللہ براہ راست وحی کے ذریعے احکامات صادر فرماتے ہیں، جاری کرتے ہیں۔ سارے نبی تھے، ان میں چند رسول تھے، اور ان سارے رسولوں میں آمنہ کے لال سرتاج الانبیاء بھی تھے، امام الانبیاء والمرسلین بھی تھے، سارے نبیوں اور رسولوں کے امام۔ اور آپ نے فرمایا میں سارے نبیوں کا بھی نبی۔ شان اتنی۔ جب آدم علیہ السلام زمین پہ اتارے گئے، انطاکیہ شہر میں جبل آدم آج بھی موجود ہے، 5 فٹ کا قدم آدم علیہ السلام کا نشان پہاڑ پہ آج بھی موجود ہے۔ اب حیران ہوتے ہوں گے کہ تراشا نہیں گیا، یہ معجزات تھے۔ کوئی بھی پیغمبر رسول جب بھی کسی سخت زمین پہ یا پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے، وہ زمین یا پتھر پگھل جاتا تھا، اور وہ پیغمبر کو جگہ دیتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تو پاؤں اٹھاتا ہوں اور زمین میرے آگے پیچھے چلی جاتی، مجھے چلنے کی تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ یہ معجزہ آئے زمین پہ، چل پڑے، رب کو مناتے 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 300 سال لگ گئے۔ منایا صرف زبان سے نہیں، آنسو بہا بہا، پوچھیں علماء سے، 300 سال آدم علیہ السلام مولا کے آگے روتے، اللہ تو میرے سے راضی ہو جا، اللہ تو میرے سے راضی ہو جا۔ علماء نے لکھا ہے ساری اولاد آدم کے آنسو جمع کرو، اکیلے آدم کے آنسو بڑھ جائیں۔ اگر وہ سارے آنسو زمین پہ چھوڑ دو تو دریا بن کے بہہ جاتے۔
300 سال بعد آدم نے کہیں قیام نہیں کیا، چلتے رہے 300 سال کے بعد اللہ نے اس منزل تک پہنچایا، جبل رحمت تک۔ وہاں جا کے اللہ سے التجا کی، اللہ میرے پاس جتنی الفاظ تھے، آنسو تھے، میں نے سارے آپ کے بارگاہ میں آنسو بہا دیے، الفاظ استعمال کر لیے۔ رب کریم اب آخری میرے پاس جو چیز ہے وہ ہے یہ کہ میں تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دیتا ہوں، تو میرے سے راضی ہو جائے۔ آدم تجھے کیسے پتہ ہے میرا کوئی محبوب ہے؟ آدم نبی ہیں، محبوب آمنہ کے لال۔ شیس نبی ہے، محبوب آمنہ کے لال ہے۔ نوح نبی ہیں، محبوب آمنہ کے لال ہیں۔ ابراہیم نبی ہیں، یعقوب و یوسف نبی ہیں، اسماعیل و اسحاق نبی ہیں، سارے نبی، لیکن محبوب آمنہ کے لال۔ اللہ نے قرآن پاک میں کسی نبی کو اس طرح سے آواز نہیں دی جس طرح آمنہ کے لال کو آواز دی۔ فرمایا یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد، یا یحییٰ، ہر نبی کو اس کے نام سے میرے اللہ نے آواز دی۔ جب محبوب کی باری آئی فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا سین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ جب محبوب کی باری آئی والضحیٰ واللیل اذا سجا، جب محبوب کی باری آئی الم نشرح لک صدرک، جب محبوب کی باری آئی ورفعنا لک ذکرک، جب محبوب کی باری آئی انا اعطیناک الکوثر، جب محبوب کی باری آئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ آدم تو کیسے جانتا ہے کہ میرا محبوب ہے؟ ہاں فرمایا میرا مولا جب میں عرش بری کے سامنے ٹھہرا تھا میری نظر پڑی آپ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا عرش کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، جنت کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازوں پہ لکھا ہوا ہے، حور و غلمان کے چہروں پہ لکھا ہوا ہے، ہر فرشتے کی آنکھ میں لکھا ہوا ہے۔ کسی نبی کا نام نہیں، کسی رسول کا نام بھی نہیں، نام محمد ہے، لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک دن نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں بیٹھے تھے، اچانک ایک بندہ آپ کی مجلس کے آگے سے گزرا، آپ نے فرمایا جاؤ اس کو پکڑ کے لے آؤ، یہ بندہ نہیں ہے، یہ انسان بھی نہیں ہے۔ صحابہ اٹھے، جا کے دوڑ کے بندے کو پکڑ لائے۔ آپ نے فرمایا تو مجھے انسان تو نہیں لگتا، تو بتا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا کملی والا آپ نے صحیح پہچانا، میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں جن ہوں۔ نام بتاؤ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا۔ اچھا بتاؤ تیری عمر کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے عزیر علیہ السلام کے اوپر کلمہ پڑھا تھا، ایمان لایا تھا۔ عزیر علیہ السلام کی زبان سے میں نے آپ کی تعریف سنی، درود و سلام پڑھ رہے تھے عزیر علیہ السلام۔
پھر میں نے اور نبیوں سے بھی درود و سلام سنا، آپ کی تعریف سنی، میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ کبھی وہ زمانہ بھی میں دیکھوں گا کہ تیرا محبوب میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ آج مجھے پتہ چلا کہ محبوب خدا آئے اور مدینہ میں موجود ہیں۔ کملی والا میرا دل چاہتا ہے مجھے بھی آپ بیعت کر کے اسلام میں داخل کر لیں، میں آپ کا امتی بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میں تجھے نہیں اپنی امت میں لاؤں گا، تو میرے عزیر بھائی کا امتی رہے، ان کی امت تھوڑی ہے، میری امت تو اللہ نے قیامت تک بڑھائی ہے۔ فرمایا جنات کو بھی علم درود و سلام ہر نبی نے بھی پڑھا، فرشتوں نے بھی پڑھا، تو میرے اللہ نے حکم دیا قرآن میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا تم بھی میرے محبوب پہ درود و سلام ضرور پڑھو۔ یہ درود ایسی چیز ہے، ایک صحابی رسول تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے، کئی عرصے سے رہے تھے آپ کی دربار میں، آپ کی خدمت میں۔ ایک دن عرض کرنے لگے کملی والا اجازت دے میں اپنے وطن جاؤں، اپنے اہل و عیال کو دیکھاؤں۔ آپ نے ہاتھ پکڑا، فرمایا نہیں میرا صحابی، کچھ دن اور ٹھہر جاؤ، ابھی نہ جاؤ، حالانکہ کئی عرصے سے مقیم۔ کملی والا ٹھیک ہے، آپ مجھے اجازت نہیں دیتے، میں کیوں جاؤں گا؟ وہ شاک تھے نا، کیا ماں، کیا باپ، کیا بیٹا۔ کملی والا میری عائشہ سے ناراض ہیں، بیٹی ہے، دل کا ٹکڑا ہے، 9 سال کی تھی دی ہے، اگر آپ میری بیٹی سے ناراض ہیں، جب تک میرا محبوب راضی نہیں ہوگا، عائشہ مجھے ابا بھی نہ کہنا، میں تجھے بیٹی بھی نہیں مانتا۔ عشق محبوب سے حضرت عمر قریب ہے رضی اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس بندے کو اجازت نہیں دی، حالانکہ یہ بیچارہ کب سے ٹھہر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں عمر، میں نے اجازت نہیں دی۔ کملی والا وجہ کیا تھی؟ فرمایا عمر یہ تو میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے، روزانہ میں سنتا رہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے یہ ابھی نہ جائے، مزید میرے اوپر پڑھتا رہے۔ حضرت عمر بڑے حیران ہوئے، فرماتے ہیں میں بڑا حیران، دیکھیں نبی علیہ السلام سنتے تھے، حضرت عمر نے کبھی نہیں سنا، ساتھ بیٹھتے تھے، وہ دل میں پڑھتے ہوں گے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں سن لیتا تھا۔ یہ آپ کی، یہ بھی معجزہ تھا آپ کا۔ فرمایا میں ان کے قریب گیا، میں نے عرض کی کہ مجھے پتہ چلا ہے آپ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور وہ آمنہ کے لال کو، محبوب خدا کو بہت پسند ہے، اسی لیے آپ کو اجازت نہیں ملی، کیا آپ وہ درود مجھے بھی سکھا سکتے ہیں تاکہ میں بھی اس کو پڑھتا رہوں؟ صحابی رسول نے وہ درود پڑھ کے سنایا، سنو۔ صحابی رسول نے فرمایا اللہم صلی علی محمد محمد النبی الامی صاحب الجود۔ پہلی صفت صاحب الجود، آپ اتنی بڑے سخی تھے کہ حاتم طئی بھی شرمندہ ہو گیا، آپ کی سخاوت نہیں ہے، ادھار لے کے دے دو۔ فرمایا آپ صاحب الجود والکرم۔ دوسری صفت معدن العلم والحکم، دو صفتیں یہ بھی بیان ہوتی ہیں۔ فرمایا معدن العلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ درود وہ صحابی رسول پڑھتے تھے اور آمنہ کے لال اس کو سن لیتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ
قیامت کے دن اٹھے گا اور بارگاہ رب ذوالجلال میں پیش ہو جائے گا، اعمال نامہ تلے گا، نیکیاں کم پڑ جائیں گی اور اللہ حکم دیں گے اس کو جہنم میں ڈالو۔ کملی والا علیہ السلام فرماتی ہیں مجھے آدم علیہ السلام، کیونکہ وہ بھی ساتھ ٹھہریں گے، آدم بھی عدل کے ترازو کے ساتھ ٹھہریں گے، ہر نبی بھی ٹھہریں گے، جبرائیل بھی ٹھہریں گے، اسرافیل بھی ٹھہریں گے، اسرائیل بھی ٹھہریں گے، کرامن کاتبین بھی ٹھہریں گے، جو فرشتے صبح تیرے لیے آتے ہیں وہ بھی ٹھہریں گے، جو رات کو الگ آتے ہیں تیری حفاظت کے لیے اللہ سے وہ بھی ٹھہریں گے، جو تیرے سامنے فرشتے ہیں وہ بھی ٹھہریں گے، جو تیری پیٹھ کے پیچھے چلتے ہیں وہ بھی ٹھہریں گے، جو تیرے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں وہ بھی ٹھہریں گے، یہ سارے موجود ہوں گے، تب عدل ہوگا، چلان پیش ہوگا، اسرائیل علیہ السلام مقدمہ پیش کر دیں گے، کرامن کاتبین اعمال نامہ لکھا ہوا لا کے اللہ کے آگے رکھ دیں گے، نیکیاں تلیں گی، نیکیاں گھٹ جائیں گی، گناہ زیادہ ہوں گے تو اللہ حکم دیں گے چلو اس کو جہنم میں ڈالو۔ آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی، آمنہ کے لال کو آواز دیں گے محبوب خدا دیکھیں آپ کا امتی ہے، اس کو فرشتے جہنم میں ڈالنے جا رہے ہیں۔ کملی والا آواز دیں گے رکو، ٹھہرو، میرے امتی کا قصور تو بتاؤ۔ اللہ کے محبوب ہم تو نہیں جانتے قصور کیا ہوتا ہے، ہمیں تو رب آپ کے رب نے حکم دیا ہے، آپ اپنے رب سے سوال کر لیں۔ کملی والا فرماتے ہیں اپنے رب سے عرض کرتے ہیں اللہ بتائیں گے میرے امتی کا قصور کیا ہے۔ اللہ ابھی فیصلہ ہو گیا جہنم کا لیکن اپیل ہو گئی، جب اپیل ہو جائے تو کیس واپس آ جاتا ہے، لے آؤ واپس، اپیل ہو گئی کیس واپس آ گیا، دوبارہ کھولو، دوبارہ دیکھتے ہیں، نظر ثانی کرتے ہیں، نظر ثانی ہونے لگ گئی۔ آمنہ کے لال نے دیکھا کہ نیکیاں کم ہیں اور اس لیے میرا امتی جہنم میں جائے گا۔ کمال ہے، آمنہ کے لال اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، پر نور لباس، آپ کا بدن نور، آپ کے ہاتھ نور، آپ مجسمہ نور، لباس نور، اپنی جیب میں نورانی، جنت ہوگی نا، جنت میں ہر چیز نور ہی نور۔ فرمایا آپ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، ایک پرچی ہوگی چھوٹی سی، نکالیں گے ترازو میں رکھ دیں گے، وہ وزن دار ہو جائے گا اور بندے کا چہرہ کھلکھلا اٹھے گا اور بندہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ میرے خیر خواہ بن کے آئے ہیں، مجھے تعارف تو کروائیں۔ ایک بندہ سامنے آئے گا، نبی علیہ السلام فرمائیں گے تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ وہ کہے گا میں تو نہیں جانتا آپ کون ہیں۔ آپ فرمائیں گے میں تو جانتا ہوں کہ تو کون ہے، اچھا بتائیں پھر میں کون ہوں؟ آپ فرمائیں گے تو میرا امتی ہے اور میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ کملی والا آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ فرمائیں گے تو میرے اوپر صبح شام درود و سلام پڑھتا تھا، اس لیے مجھے علم ہے کہ تو میرا امتی ہے۔ وہ بندہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ نفسا نفسی کا عالم ہے، ماں بیٹی کی نہیں، بیٹی ماں کی نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، بلکہ سارے نبی آواز دیں گے اور کہیں گے یا رب نفسی 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 نفسی، سارے نبی آواز دیں گے اسی نفسی نفسی کے عالم میں۔ آدم علیہ السلام کے بعد لائے گی امت، اولاد، آدم آپ ہمارے ابا ہیں، آپ شفاعت کریں گے۔ وہ اوپر آسمان اللہ کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے، گردن جھکی ہوگی اور کہیں گے یا رب نفسی، اللہ میں آدم آج کسی کا سوال تیرے سے نہیں کرتا، بس مجھے اپنی نظر کرم میں لے آ، مجھے جہنم سے بچا لے، اپنی ناراضگی سے بچا لے۔
سارے نبی پکاریں گے اللہ ہماری جان پہ رحم کر. اس میدان میں ایک ہی تو ہستی آئے گی اور آواز دے گی یا رب امتی یا رب امتی. آمنہ کے لال فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے نیچے دائیں طرف ہوں گا. میرا مقام اللہ کے عرش کے نیچے دائیں طرف ہے, میں وہی ٹھہروں گا اور آواز دوں گا یا رب امتی یا رب امتی. قربان جاؤں میرے اللہ اپنے محبوب کو جواب دیں گے, فرمائیں گے یا حبیبی رحمتی رحمتی رحمتی. میرا محبوب ہم نے رحمت بنائی آپ کے لیے ہے, ہم نے آپ کو ہی رحمت بنا دیا ہے, ساری رحمت آپ ہی ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. درود شریف پڑھیں. وہ بندہ کہے گا یہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ آپ میرے نبی ہیں, اچھا کملی والا یہ بتائیں گے یہ کون سی نیکی تھی جو آپ کی جیب میں تھی؟ ہر نیکی تو ادھر تھی, یہ کون سی نیکی تھی جو آپ کی جیب میں تھی؟ کملی والا فرمائیں گے جو توسہ شریف میں خانقاہ محمدیہ میں تو نے مسجد میں بیٹھ کے میرے اوپر درود و سلام پڑھا تھا, وہ فرشتے لے کے میری قبر میں آ گئے تھے اور میری قبر میں چھوڑ گئے تھے. ہر نیکی اوپر چلی جائے, درود و سلام سیدھا گنبد خضرا میں چلا جائے. پر میں نے محفوظ رکھی تھی, آج میں نے اس کے تجھے اللہ سے چھڑوا لیا. فرمایا آمنہ کے لال کے اوپر درود و سلام پڑھو, یا اللہ ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا ذکر کرو تب بھی ثواب اللہ کا, ذکر حبیب خدا کرو تب بھی ثواب ملے گا. اللہ کتنی ملے گا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, اسی القول البدی میں احادیث بھری پڑی ہیں, یہ دیکھ لے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. میں اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے, یہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں, جیسے شیخ الحدیث صاحب نے مجھے ایک کتاب دی ہے, میرا دل باغ بہار ہو گئی, میرا دل منور ہوا گیا ہے. میں اپنے باطن کی کیفیت تمہیں بات دکھا نہیں سکتا کہ اس کتاب میں کس طرح سے احادیث انہوں نے جمع کی ہے درود و سلام کی عظمت کے بارے میں, فوائد کے بارے میں, اور جو نہیں پڑھے گا اس کی ہلاکت کیسے ہوگی. فرمایا جو بندہ مجلس میں بیٹھے اور میرے اوپر درود و سلام نہ پڑھے وہ قیامت کے دن میرا دیدار نہیں کر سکے گا. ہم نے دنیا میں دیدار نہیں کیا, ہم وہاں بھی محروم ہو جائیں. ایک دن آمنہ کے لال ممبر پہ قدم رکھا, آپ نے فرمایا آمین, آپ نے پھر قدم اٹھایا, دوسرے سیڑھی پہ قدم رکھا, آپ نے فرمایا آمین, پھر تیسرے پہ قدم رکھا, پھر آپ نے اونچی آواز میں آمین. جب آپ ممبر سے نیچے اترے محبوب کے دیوانے پروانے جمع ہو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ اونچی آواز میں آمین کہا, خیریت تھی؟ آپ نے فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا جبرائیل میرے سامنے آیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, یا خاتم النبیین. جبرائیل اس طرح سلام کرتے تھے؟ پہلا سلام غار حرا میں کیا جبرائیل نے, یہ سلام بھی جنت سے عرش بری سے آیا ہے. جب آمنہ کے لال معراج پر گئے تو اللہ سے گفتگو فرمائی, فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ کو تو سلام کی ضرورت نہیں تھی, تحیات کی ضرورت تھی, وہ پیش کر دیے. آگے رب ذوالجلال نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی, براہ راست سامنے بیٹھے تھے نا ہم نے, فرمایا پہلا سلام اللہ نے محبوب کو براہ راست کیا.
فرمایا سلام ہو گیا۔ آمنہ کے لال نے آگے خود ہی اضافہ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ وہاں سے سلام، اللہ نے اس کو بھی قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دنیا میں تشریف لائے، غار حرا میں بیٹھی ہیں، 40 دن تفکر کی عبادت میں مصروف تھے۔ جبرائیل آئے، غار منور ہوئی، نبی علیہ السلام نے سمجھا شیطان آ گیا ہے، لیکن جبرائیل نے آواز دی یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ۔ جبرائیل نے سلام کیا ان 3 جملوں میں سے، اور پھر فرمایا میں جبرائیل ہوں، میں شیطان نہیں ہوں۔ سلام کیا، میں شیطان نہیں ہوں، میں جبرائیل کو سمجھ آ گئی کہ آپ گھبرا رہے ہیں شاید میں شیطان نہیں ہوں، میں جبرائیل ہوں۔ اس کے بعد لمبی بات، پھر آپ نے فرمایا مدینہ منورہ میں انصار و مہاجرین کو بٹھایا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا افشو السلام، سلام کو عام کرو، محبتیں بڑھیں گی، قربتیں بڑھیں گی، کدورتیں دور ہو جائیں گی، نفاق ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ سلام ہے۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ میں تمہیں امانت دیتا ہوں، یہ میری امانت ان لوگوں تک پہنچا دینا جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے، تابعین کو، وہ ان کو کہہ دینا، وہ آگے تبع تابعین تک پہنچائیں گے، پھر وہ آگے کہہ دیں گے، وہ آگے ائمہ مجتہدین تک پہنچائیں گے، اور یہ میرا سلام امانت ہے، اس کو قیامت تک چلائے رکھنا۔ جب میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام میرا نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کا بھیجا ہوا ہے، یہ عرش بری سے آیا ہوا ہے، یہ وہاں سے منظور ہو کے آیا ہوا ہے، یہ دعا ہے، کافر کے لیے نہیں ہے، تیرے میرے لیے ہے۔ فرمائیں یہ سلام ہے، امانت ہے، میں نے آپ کو دے دیا، آپ نے مجھے لوٹا دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے مجھے دعا دے دی، میں نے آپ کو دعا دے دی۔ میری تو نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک میں یہ نہ کہہ دوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب تک یہ نہ کہہ دیں تو ہماری نماز سے خلاصی نہیں ہوتی۔ نماز جیسی عبادت میں بھی سلام موجود ہے، نماز جیسی عبادت میں درود بھی موجود ہے، درود بھی ہے، سلام بھی ہے، دونوں ہمارے حکم میں آئے ہیں، نص قطعی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سلام آمنہ کے لال کے اوپر۔ فرمایا صحابی رسول نے، درود شریف پڑھیں آپ۔ آپ نے سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، یہ بات یاد ہے نا؟ تیسری پہ دوسری پہ قدم رکھا آمین، تیسری پہ آمین، کملی والا آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے جبرائیل آئے، مجھے سلام کیا، اور سلام کے بعد فرمایا کملی والا وہ بندہ ہلاک ہو جائے جس کے بوڑھے ماں باپ ہوں، وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکے اللہ سے۔ اللہ اکبر، دیکھیں ماں باپ کا مقام، بوڑھے بزرگوں کا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل آمین۔ پھر جبرائیل نے کہا وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے جس کو رمضان کا مقدس مہینہ ملے، وہ عبادت کر کے رب کو نہ منا سکے، اپنا نام اہل جنت کی صف میں نہ لکھوا سکے، اللہ اس کو بھی ہلاک کر دے۔ تو میں نے کہا آمین، اور تیسری مرتبہ جبرائیل نے کہا کملی والا وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے
جس کے سامنے آپ کا نام گرامی آئے وہ آپ کے اوپر درود و سلام نہ بھیجے، اللہ اسے ہلاک کر دے۔ فرمایا آمین، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جو مجلس میں بیٹھے میرے اوپر درود نہ پڑھے یہ قیامت کے دن میرا رخ نہیں دیکھ سکے گا، میرا منہ نہیں دیکھ سکے گا۔ جو بندہ نماز میں آنکھیں بند کر لے قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں کر سکے گا۔ آنکھیں بند کر کے نماز نہ پڑھنا، بے توجہی والی نہ پڑھنا، خشوع خضوع سے خالی عبادت نہ کرنا، اللہ کا دیدار نہیں ہو سکے گا۔ جنت تو مل جائے گی، مسئلہ تو جنت ہمیں کیا کرنی ہے، ہم نے جنت، ہمیں جنت کی کوئی ضرورت نہیں، اصل میں تو رب کا دیدار کرنا ہے، مسئلہ رب کو دیکھنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے محلات کو، ہم تو یہاں بھی جی رہے ہیں، ہمیں تو عادت ہو گئی ہے۔ جنت میں تو اس لیے جانا چاہتی ہیں کہاں مولا کا دیدار ہوگا، اللہ کے حبیب کا بھی دیدار ہو جائے گا۔ بھائی جن کو درود و سلام کی عادت ہے نا، محبوب خدا موت کے وقت سامنے چہرہ پڑھ لیں، کتابوں میں لکھا ہوا سیرت النبی بعد وصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، اس میں لکھا ہوا، عبد المجید ملک نے لکھی، اس نے لکھا ہے میری بیوی کا آخری وقت تھا، مجھے بیوی نے بلایا، میں مرنے لگی ہوں، جھوٹ نہیں بولتی، میرا نظر بیان ہے، آخری بیان ہے، اس کے بعد میری روح نکل جائے گی، کیا کہنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا دیکھو میں مرنے لگی ہوں اور محبوب خدا مجھے لینے آئے، میں آپ کے سامنے درود و سلام پڑھوں گی، تو میرے گواہ ہو جانا۔ اس نے درود و سلام پڑھا، اس کی روح نکل گئی، اس نے وہیں سے قلم اٹھایا، 1400 سالہ تاریخ کھنگال ماری اور ہر طرح کے واقعات اس نے درج کیے، اس کے اندر ہر طرح کے واقعات، اولیاء اللہ کے، نیک لوگوں کے، گناہ گاروں کے، زندگی کے اور موت کے۔ فرمایا جب قبر کے اندر درود و سلام پڑھنے والا جاتا ہے تو تیسرا سوال اس سے یہی ہوتا ہے، تیسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ ماذا تقول لہذا الرجل، اے چہرہ ہے دیکھو محبوب خدا کا، کیا جانتا ہے یہ ہستی کون ہے؟ تو میں تو کہہ دوں گا ھذا نبی محمد الرسول اللہ، یہی تو میرے آقا ہیں جن کو میں نے اپنے سر کا تاج بنایا تھا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون، اللہ نے کسی نبی کے بارے میں فرمایا کہ میں تمہارے تذکرے کرتا ہوں، تم کرو تمہیں فائدہ ہوگا، ہم کریں گے تو صرف اپنے محبوب کا کریں گے، نام عرش پہ وہی لکھا ہوا ہے، جنت میں وہی لکھا ہوا ہے۔ یا اللہ ہم درود و سلام پڑھیں تو آپ ہمیں دیں گے کیا؟ جیسے ہم ذکر کرتے ہیں یا اللہ ہم آپ کو پکاریں اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، آپ ہمیں دیں گے کیا؟ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، میرے بندے تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہارا رب تمہیں یاد کروں گا۔ اور کیا دیں گے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے بے قرار دل کو میں رب قرار بخشوں گا، اطمینان عطا کروں گا۔ یا اللہ ہم درود و سلام پڑھیں تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا من صلی علیہ مرتن، جس نے میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھا صرف، صلی اللہ عشر، فرمایا جو ایک دفعہ پڑھے گا اللہ اس کے اوپر 10 دفعہ رحمت نازل کرے گا، یعنی 10 دفعہ اس کے اوپر رحمت کی نظر ڈالے گا اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ میرے جیسے گناہ گار پہ، آپ جیسے عظیم لوگوں کے 10 مرتبہ رحمت کی نظر ڈال دے، اس کی تو نیم سی نگاہ بھی کافی ہے ہمارے لیے۔ پھر فرمایا جو 10 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا
اللہ اس کے اوپر 100 مرتبہ 10 دفعہ پڑھے گا، اللہ 100 مرتبہ اس کے اوپر رحمت کی نظر ڈال دیں گے. جو 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے اوپر 1000 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائیں گے، نظر رحمت کرم ڈال دیں گے. اور آج کتنی دفعہ ہم نے پڑھ لیا؟ میں نے آج تک مقصد اس طرح کو تو میں نہیں کیا، میں مسلسل پڑھتا رہتا ہوں قرآن پاک اور درود پاک، اور پڑھ کے اور ایک ختم میں وہاں جا کے بھی کرتا ہوں، کر کے پھر کمری والے کی بارگاہ میں معجز شریف میں بڑی عاجزی کے ساتھ لجاجت کے ساتھ ڈرتے ڈرتے آپ کی خدمت میں پیش کر کے آتا ہوں ہر سال. اس سال بدنصیبی تھی میری بھی اور میرے جیسے اور لوگوں کے بھی، لاکھوں لوگ کروڑوں لوگوں کی، جو اس دفعہ نہ کعبہ دیکھ سکے نہ گنبد خضرا کا نظارہ دیکھ سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں مزید نہ ترسائے، کعبے کا در کھولے، ہم مدینہ بھی دیکھیں، رب کا کعبہ بھی دیکھیں. آمین کہہ دیں. تو میں انتظار میں تھا کہ میں جاؤں گا اور جا کے آپ کی خدمت میں پہلے کی طرح سلام اور درود پیش کر کے آؤں گا جو میں نے پڑھا ہے. تو شیخ الحدیث صاحب کا فون آیا کہ ہم کچھ پڑھ چکے ہیں جو ہم نے بظاہر اتنی نہیں پڑھا جتنی ہمارے ذمہ تھا، ہم زیادہ پڑھتے. مزے کی بات ہے، لطف آتا ہے پڑھنے. بھئی آپ کسی جس سے آپ کو لگن ہو، الفت ہو، اس کا نام لینے میں مزہ نہیں آتا؟ آپ خود بتائیں، مزہ آتا نہیں ہے؟ بیٹے سے محبت ہے، بیٹی سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، استاد سے محبت ہے، مرشد سے. ہمیں لذت آتی ہے نا جب ہم شاہ عبد القادر جیلانی کا نام لیتے ہیں، ہمارے دل میں سرور آتا ہے. جنید بغدادی کا نام لیتے ہیں، ہمارے دل میں مزہ آتا ہے. معین الدین چشتی اجمیری کا نام لیتے ہیں، ہمارے دل میں لطف آتا ہے. علی حجویری کا نام لیتے ہیں، ہمارے دل میں مزہ آتا ہے. خواجہ شہاب الدین سہروردی کا نام لیتے ہیں، بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کا نام لیتی ہیں. یہ تو ولی ہیں. پھر چلے جائیں آل رسول، جب امام حسین کا آل رسول کا نام لیتے ہیں تب بھی مزہ آتا ہے. امام حسن کا نام لیتے ہیں مزہ آتا ہے. خاتون جنت کا نام لیتے ہیں لطف آ جاتا ہے. امہات المومنین کا نام لیتی ہیں، اب بنات رسول علیہ السلام کا نام لیتی ہیں، ابو بکر عمر عثمان و علی کا نام لیتی ہیں، او کالے بلال کا نام لیتی ہیں. میں تو مزہ آ جاتا ہے. فرمایا جب تم ناموں میں لطف اٹھاتے ہو، ان سے پوچھیں کہ تمہیں کس نام میں مزہ آتا تھا. انہوں نے بتایا کہ جب ہم محبوب کا نام لیتے تھے ہماری تھکن بھی جاتی رہتی، بھوک بھی جاتی رہتی، پیاس بھی جاتی رہتی، درود و سلام کی برکت سے. جو دلائل الخیرات ہے نا، میں بھی مولانا کو بتا رہا تھا، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے نا، یہ ایک دن مغرب کے عصر کا وضو کرنے کے لیے پانی تلاش کر رہے تھے، کنواں نظر آیا. کنویں کے پاس گئے، دیکھا نہ لوٹا نہ بوکا نہ رسا، کچھ بھی نہیں. پھر سورج غروب ہونے والا ہے، پریشانی ہے، ادھر جاتے ادھر آتے، ادھر جاتے ادھر، کیا کروں؟ پانی نظر آ گیا، تیمم نہیں ہو سکتا، پانی نکلے تو کیسے ہو؟ اتنے میں 7 سال کی بچی گھر سے باہر آئی. اس نے شیخ کو آواز دی، شیخ وقت کیا پریشانی ہے، کیوں دوڑ بھاگ رہے ہو؟ بیٹا کنویں سے پانی نکالنا ہے، وضو کرنا ہے، نماز جاتی ہے. اس نے کہا شیخ نکالو نا پانی. بیٹی رسا نہیں ہے، بوکا نہیں ہے، لوٹا نہیں، کیسے نکلے گا پانی؟ بچی مسکرائی، کہنے لگی اتنی بڑے شیخ ہو، دنیا تمہارے قدموں میں جھکی پڑی ہے، تم کنویں کا پانی نہیں نکال سکتے. ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا کنواں جنات چلاتے تھے، جنات، اور 10-10 ایکڑ پانی جب بھی ضرورت ہوتی فقیروں کنواں چلاؤ. میرے والد صاحب جاتے تھے، جنات کنواں چلاتے، فقیروں بس کرو، جنات چھوڑ دیتے تھے. بچی گئی اور جا کے اس نے کچھ پڑھا اور اس پانی میں نیچے تھوک ڈالی.
کنویں کا پانی کنارے پہ آ گیا. چلو شیخ جی وضو کرو. شیخ جی نے وضو کیا, بھاگ کے نماز پڑھی. بچی دوڑ کے گھر گھس گئی تاکہ یہ میرے سے اگلا سوال نہ کرے کہ میں نے کیا پڑھا. بچی اندر چلی گئی. دیکھیں عشاق میں اتنی 7 سال کی بچی آ گئی, عشاق مصطفیٰ علیہ السلام. بزرگ دروازے پہ گئے, رونے لگے, آواز لگائی, صدا لگائی, اور بچی تو وقت کی ولیہ ہے, رابعہ ہے, محدثہ ہے, تو ہی نیک ہے, تو ہی زاہدہ ہے. یہ نعمت تو مجھے کبھی نہیں ملی. مجھے شہرت ملی ہے, مجھے پہچان ملی ہے, دنیا میں عزت ملی ہے. یہ نعمت تو تیرے پاس تھی. مجھے بتا کہ تو نے پڑھا کیا ہے. اس نے کہا نہیں بتاؤں گی. آخر میں انہوں نے کہا کہ میں تجھے اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تجھے اس نعمت سے نوازا ہے, جس کو تو اپنا محبوب سمجھتی ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ بچی دوڑتی ہوئی آئی, بھاگتی ہوئی آئی, دیوانوں کی طرح آئی, چیختی ہوئی آئی, چلاتی ہوئی آئی. شیخ وقت میں کبھی بھی نہ بتاتی, تو نے مجھے میرے محبوب کا واسطہ دے دیا ہے, اس لیے میں آ گئی ہوں. کیا پڑھتی ہے, کیا کرتی ہے, مدینے والے پہ درود و سلام پڑھتی ہوں, اور یہ درود پڑھتی ہوں, اور جا کے تھوک ڈالتی ہوں. پانی روزانہ کنویں کا کنارے پہ آ جاتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے غریب آدمی تھے, علم کا سمندر تھے. میں حیران ہوتا ہوں, ساری زندگی ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا. گلستان بہت ہم نے پڑھی ہے, پورے دین کو انہوں نے 2 کتابوں میں محفوظ کر دیا. جو مسئلہ آپ کو کسی عالم سے پوچھنا ہے وہ گلستان میں بھی مل جائے گا, بوسطہ میں مل جائے گا. اب گارنٹی ہے میری. اتنی علم تھا, تقویٰ تھا. روزانہ اللہ سے دعا مانگتی, اللہ مجھے جوتا دے, ننگے پاؤں. کئی دن, مہینے, سال گزر گئے, نہیں ملا. اللہ سے شکوہ کیا, اللہ میں تیرا بندہ غریب, تیرے سے کوئی شاہی تو نہیں مانگی, ایک جوتا ہی مانگا ہے نا, یا اللہ کوئی جوتا نہیں ملتا مجھے آپ کے دربار میں سے. بس گلہ کیا, شکوہ کیا. چل رہے تھے, راستے میں ایک بندے کو دیکھا, اس بیچارے کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں, وہ بیچارہ ٹھہر نہیں سکتا, چلتا ہے تو گر پڑتا ہے, چلتا ہے تو گر پڑتا ہے. جب اس کی حالت دیکھی تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں چلے گئے, اللہ تیرا شکر ہے جوتا نہیں ہے, میں کبھی زندگی میں اب تیرے سے جوتے کا سوال نہیں کروں گا. شکر ہے میرے پاؤں تو ٹھیک ہیں, میں چلتا تو ٹھیک ہوں. ایک دن ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا, سعدی کیسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی جن کو اللہ کے محبوب کا دیدار ہوتا ہے. اللہ آپ کو بھی نصیب کرے, آمین کہہ دیں. اور آج کی رات ہو جائے اسی بابرکت مجلس, جو لوگ ہمارا بیان سن رہی ہیں وہ بھی اس پروگرام میں شامل ہیں, اللہ ان کو بھی نصیب کرے محبوب کا دیدار, اور آج کی رات ہو جائے, آمین کہہ دیں. دیدار ہوا آمنہ کے لال کا. آپ نے فرمایا, سعدی جو تو نے قصیدہ لکھا ہے میری شان میں, وہ تو پڑھ کے سناؤ, ان کو سناؤ میرے اصحاب کو, میری جماعت کو. ابو بکر, عمر, عثمان, علی بھی بیٹھے ہیں. شیخ سعدی جیسا خوش نصیب کھڑا ہوا اور قصیدہ پڑھنے لگے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. 3 مصرے پڑھ کے خاموش ہو گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا, سعدی آگے بھی پڑھو. کملی والا سالوں گزر گئے, 3 مصرے پڑھے تھے, 4تھا مصرع نہ بنتا ہے نہ جڑتا ہے, بس 3 پہ اکتفا کیا ہے. بار بار اسی کو دہراتا رہتا ہوں. قربان جاؤں آمنہ کے لال نے فرمایا, سعدی اگر تیرے سے 4تھا نہیں جڑتا بنتا, پھر 4تھا مصرع ہم اپنی زبان مبارک سے بتا دیتی ہیں. فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا صلو علیہ وآلہ صلو
علیہ وآلہ۔ صاحب قصیدہ بردہ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے قصیدہ لکھا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قصیدہ لکھا، رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ جو تو نے ہماری شان میں قصیدہ لکھا ہے ذرا وہ تو پڑھ کے سناؤ۔ آپ نے سنایا، ان کے بدن پہ فالج تھا، فالج، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، بس لیٹے ہوئے تھے، کملی والے کا دیدار ہوا۔ امام بصیری نے قصیدہ پڑھ کے سنایا، آمنہ کے لال نے وہ اپنی ردا اور چادر کملی مبارک، یہ وہ کملی ہے جو آپ نے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ کے قدموں میں بچھائی تھی۔ حلیمہ سعدیہ جیسی خوش نصیب خاتون کائنات میں نہیں ہے۔ 7 دن آپ نے ماں کا دودھ پیا، 7ویں دن حلیمہ سعدیہ دروازے پہ آ گئی۔ 7 دن، 7ویں دن آئی، میں نے پوچھا اماں حلیمہ آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے فرمایا جو میں نے دیکھا آج تک کسی نے نہیں دیکھا، میں نے وہ دیکھا، محبوب خدا کو دیکھا، آمنہ کے لال کو دیکھا، عبداللہ کے چند کو دیکھا، کائنات ترس رہی تھی، میں نے دیکھ لیا، میں نے اٹھا لیا۔ میرا دودھ کم تھا، میرا بدن کمزور تھا، دل میں ڈر تھا 2 بچی ہیں، دودھ کہاں سے لاؤں گی؟ میں نے اٹھایا، چھاتی سے لگایا، میرا سینہ دودھ سے بھر گیا، میرے بدن میں طاقت آ گئی، میں نے اٹھا کے سینے۔ کتنی مقدس خاتون ہیں جن کے چھاتی سے مقدس پیغمبر نے، پاک پیغمبر نے پاکیزہ دودھ پیا ہوگا، کوئی خوش نصیب ہے؟ فرماتی ہیں میں نے باتیں شروع کی، نظر ٹکا دی، لگا دی، جما دی، ادھر ادھر کون دیکھ سکتا ہے؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، جو میں مدینے والی کی بات کر رہا ہوں نا، جن کے سامنے مدینے والا وہ ادھر ادھر کہاں دیکھ سکتا ہے؟ میں تو صرف بات کر رہا ہوں نا مدینے والے کی، آپ مجھے تکتے جا رہے ہیں۔ بھئی وہ تو خود مدینے آقا موجود تھے، اس نے کہا میں نہیں دیکھوں گی نہ دائیں نہ بائیں۔ راستے میں دائیوں نے آواز دی، حلیمہ ذرا گفتگو تو کرو، یہ سواری کہاں سے بدل آئی ہو؟ یہ تو کمزور تھی، کہ طاقتور کیسی ہو گئی؟ کیا بدل آئی ہو؟ انہوں نے کہا خبردار، کسی بات کا جواب نہیں دوں گی، نہ تمہیں دیکھوں گی نہ بولوں گی، ابھی نظریں جس ہستی کے چہرے پہ ٹکی ہوئی ہیں انہی پہ رہنے دو، جی بھر کے مزید دیکھنے دو، باتیں اسی سے کرنے دو، باقی باتیں طائف میں ہوں گی۔ طائف میں گئی، رات اندھیری کالی تھی، روشن منور ہو گئی۔ طائف میں بے برکتی تھی، برکت آ گئی، کھیتی باڑی میں اضافہ ہو گیا، بارش میں برکت ہو گئی، اضافہ ہو گیا۔ 1 بکری تھی 10 ہو گئی، جس کی 10 تھی اس کی 100 ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ کے بھاگ جاگے، فرماتی ہے میں رات کو جا کے لٹایا، میں نے لٹایا، دل بھرا، میں نے کہا لیٹتے لیٹتے پھر بھی دیدار کر لوں۔ پھر آپ کے منہ پہ کپڑا تھا، میں نے کپڑا ہٹایا، میرا کمرہ روشن منور ہو گیا۔ میرے گھر میں کبھی چراغ نہیں تھا، دیا نہیں تھا، غربت تھی، ایک چہرہ تھا آمنہ کے لال کا، اسی سے مجھے روشنی ملتی تھی اور میرا گھر روشن منور رہتا۔ 55 سال کے بعد، 55 سال گزرے، آمنہ کے لال فاتح اعظم بن کے کعبے میں داخل ہوئے۔ آپ کعبے کے دروازے کے آگے بیٹھے ہیں، اصحاب پیغمبر 7 سال کی عمر تھے، آپ اپنے دادے کی مسند پہ بیٹھ گئے تھے۔ 7 سال کی عمر میں آپ بیٹھ گئے تھے۔ عبد المطلب نے اپنی مسند پہ بٹھایا، عبد المطلب کی مسند پہ کسی کو طاقت نہیں تھی کہ بیٹھ سکے، انہوں نے پکڑ کے اپنے شہزادے کو بٹھا دیا۔ فرمایا آپ بیٹھے تھے، اماں حلیمہ سعدیہ کو پتا چلا میرا شہزادہ فاتح اعظم بن کے آیا ہے مکہ میں۔ طائف سے چل پڑی، کمزور ہو گئی، عمر رسیدہ تھی، آنکھیں بینائی کم ہو گئی، ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا ہے، اور قریب آتی گئی، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا۔ تلاش تھی اس چہرے کی جس کو جی بھر کے دیکھتی تھی، ان کو یقین تھا کہ میری آنکھیں میری نگاہیں دھوکہ نہیں کھائیں گی، اصل چہرے کو پہچان لیں گی۔ چلتے بڑھتے آخر اس دروازے تک پہنچی گئی، اس منزل تک پہنچ گئی کہ آمنہ کے لال نے 55 سال بعد ماں کا چہرہ دیکھا۔
4 سال کے تھے جب آپ کو طائف سے مکہ بھیج دیا گیا، 6 سال کے تھے تو ماں کا انتقال ہو گیا، 7 سال کے تھے تو آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ اس طریقے سے حضرت حلیمہ سعدیہ چلتے گئی۔ آمنہ کے لال نے دیکھا کہ بڑھیا آ رہی ہے آگے، آپ نے ایسے نظر ڈالی، قربان جاؤں کھڑے ہوئے، آپ دوڑ پڑے، صحابہ حیران ہو گئے، یہ کون بڑھیا ہے کہ آمنہ کے لال محبوب خدا بھاگے جا رہی ہیں۔ آپ نے کملی اتاری اور آپ نے جا کے ماں کے قدموں میں بچھا دی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے اس کملی پہ اپنا پاؤں رکھا، محبوب خدا اپنی ماں کے گلے لگ گئے اور اپنی ماں کے چہرے کو بوسے دیے، ہونٹوں کو پیار دیا، چہرے کو پیار دیا، پیشانی کو چوما، سر کو چوما، ہاتھوں کو چوما، اور اتنی بے قراری سے رونے لگے۔ اتنی بڑی عرصے بعد کی ملاقات تھی، روتے روتے اب پیچھے ہٹے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب خاتون ہے؟ فرمایا یہ میری ماں ہے، یہ حلیمہ سعدیہ ہے۔ خوش نصیب تھی۔ فرمایا وہ قصیدہ تو پڑھ کے سناؤ جو تو نے لکھا ہے، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جب پڑھ کے سنایا آپ نے اپنی کملی مبارک اتاری اور ان کے اوپر ایسے ڈال دی، ایسے ڈال دی۔ جب ڈال دی تو صبح آنکھ کھلی، جب بھی آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ میرا بدن ٹھیک، میرا بدن ٹھیک، فالج ختم، اور وہ ریتا، وہ چادر میرے پاس موجود ہے جو آپ نے میرے اوپر ڈالی تھی، وہ میرے پاس موجود ہے، برد یمانی وہ میرے پاس ہے۔ تو اگلے دن فرمایا ایک بزرگ گزرا، وہاں سے گزرا، یہ گھر میں چھپے بیٹھے ہیں کہ باہر نہیں نکلوں گا، لوگ کہیں گے تھے تو فالج تھا، یہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ چھپے بیٹھے ہیں اندر، باہر نکل نہیں رہے۔ ہمیں تو کوئی ایسی چیز مل جائے ہم تو چوک چوراہے میں ٹھہر کے اعلان کریں دیکھو ہم بڑے پیر بن گئے، بڑے ولی بن گئے، بڑے مقرب بن گئے۔ ایسے لوگ تھے، چھپتے نہیں تھے، چھپتے تھے۔ چھپے بیٹھے ہیں، ایک بزرگ کا داخلہ ہوا اندر، اور انہوں نے جا کے کہا کہ رات پھر بڑی رونق لگی ہوئی تھی، یہ تو چھپائے بیٹھے تھے، رات تو پھر بڑی رونق لگی ہوئی تھی، اچھا وہ کلام تو سناؤ جو رات تم سنا رہے تھے۔ نیچے منہ کر لیا، انہوں نے کہا میں نے تو آج تک کسی کو نہیں بتایا، میں بتاتا کیوں، چھپانے کی بات، آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا میں بھی تو مجلس کے اندر موجود تھا۔ یہ رجال الغیب ہے، یہ رجال الغیب ہے، موجود ہیں۔ خضر علیہ السلام تکوینی نظام چلانے والے خضر علیہ السلام آج بھی موجود ہیں، فرشتے بھی ہیں، میکائیل علیہ السلام بھی ہیں۔ تو میرے دوستو درود و سلام کی اہمیت ہے، میں نے اپنی زندگی کا جو تجربہ کیا ہے نا، میں 1000 دفعہ روز پڑھتا ہوں، میرا معمول ہے الحمدللہ، اور سالوں سے اللہ مجھے اس پہ قائم رکھے، اور میری یہی تمنا ہے کہ میری زبان سے آخری وقت میں بھی درود و سلام ہو، میں محبوب کا نام لیتا جاؤں۔